کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے، خصوصی طور پر۔ اسی لیے روزوں کے بیان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ذکر لائے ہیں تاکہ روزہ دار روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا بنے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ ایک روحانی ٹریننگ ہے کہ ہم مانگنے والے بنے، کس سے؟ صرف اللہ رب العالمین سے مانگنے والے بنے۔ تو افطار کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ افطار کے وقت سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور زاری کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، سطحی طور پر نہیں، صرف منہ سے نہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ سے مانگے، جیسے واقعی آپ کو اس دعا کی ضرورت ہے، اس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا مانگتا ہے۔ یہ اس آخری عشرے میں روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عبادت، اہم عبادت، وہ اعتکاف کی عبادت ہے، تو اس کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو خصوصی طور پر دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے، خصوصی طور پر، کیونکہ وہ دنیا کے کاموں سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں، جہاں رحمت کی آیت آتی ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے عذابوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی دعائیں دیکھیں، دعا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا۔ یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رواه الإمام أبو داود رحمه الله۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ دوسری سورہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 186 پڑھی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ دور ہے، اگر دور ہے تو ہم چیخ کر اس کو پکاریں گے، اگر قریب ہے تو آہستہ اس کو پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ سورۃ قاف کی آیت کریمہ 16 میں وضاحت کر دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم انسان سے اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ قاف کی آیت 16 میں بھی بتا دیا، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، یعنی جاننے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسان کے اس کے شرک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا، اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہاں قریب ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اذا دعان، جب ایک دعا کرنے والا خالص مجھ سے دعا کرتا ہے تو فرمایا میں دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن رب العالمین نے دو احکامات دیے کہ میں دعا قبول کروں گا، لیکن دو کام تم لوگ بھی کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں میرے حکموں کو ماننا پڑے گا، میرے دین کو قبول کرنا پڑے گا، میرے حکموں کی تعمیل کرنی پڑے گی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر بندے میرے دین کو قبول کرے، مجھ پر یقین رکھے، خالص ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ یہ لوگ رشد و ہدایت پا لیں گے، رشد و ہدایت کو حاصل کر لیں گے۔ سنن ابو داود کی جو حدیث پڑھی گئی اس میں بھی دعا کی اہمیت بتائی گئی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ 60 تلاوت کی، قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے، دلیل پیش کرتے ہوئے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، یہ عام پیغام ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ساتھ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی، ان لوگوں کو زجر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمائے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے۔ آیت کے شروع میں دعا کا حکم دیا اور آیت کے آخر میں دعا کو عبادت قرار دیا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، فرمائے ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچائے، اللہم آمین۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکام اور مسائل کے بیچ میں یہ آیت ذکر فرمائی ہے۔ رمضان کے مسائل کے بیچ میں یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ روزے دار کا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے دعا کے ساتھ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، اور رب العالمین کسی مومن کسی مسلم کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، دعا ضرور قبول فرماتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی دعا کے قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کے حق میں ضرور جاری فرماتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی حدیث نمبر 5585 اور جو ابو داود کی حدیث پہلے پیش کی گئی تھی وہ 1479 نمبر کی حدیث تھی۔ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلم اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے، ایسی دعا جس دعا میں گناہ کی بات نہ ہو، قطع رحمی کی بات نہ ہو، رشتہ توڑنے کی کوئی بات نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے 3 انعامات میں سے ایک انعام ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، جس چیز کے لیے اس نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز وہی نعمت عطا فرما دیتا ہے، یا رب العالمین اس دعا مانگنے والے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، کہ آخرت میں اس کو اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور یا اللہ رب العالمین اس دعا کی بدولت اس سے کوئی اور آنے والی متوقع تکلیف دور کر دیتا ہے، تو دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبول نہیں ہوئی، نہیں، اللہ قبول کرتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو اذن نکفر، ہم تو پھر زیادہ دعائیں مانگیں گے، کہ 3 انعامات میں سے کوئی بھی نعمت ہمیں ملے تو یہ تو ہمارے لیے یہ جو خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کثرت سے دعائیں مانگو گے تو اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تو نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو روزے دار کی جو دعا ہے، ایک عام مومن کی عام اوقات میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن جب یہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے تو پھر اسپیشل آفر ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے، خصوصی طور پر۔ اسی لیے روزوں کے بیان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ذکر لائے ہیں، تاکہ روزہ دار روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا بنے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ ایک روحانی ٹریننگ ہے کہ ہم مانگنے والے بنے کس سے؟ صرف اللہ رب العالمین سے مانگنے والے بنے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، کس سے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام اچھے جانتا ہے، کوئی دعا وہ رائے گاہ نہیں کرتا، کوئی دعا وہ رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو لوٹا دے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ میں روایت 2845، راوی سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں لا ترد، اللہ رد نہیں فرماتا۔ پہلی دعا والد کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، وہ بیٹے ہو یا بیٹی ہو۔ اور دوسرا دعوت الصائم،
روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور ایک روایت میں حتی یفطر، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے افطار کے وقت تک. اس کا مطلب روزے کی حالت میں روزہ دار جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اللہ عطا کرے گا، اللہ عنایت فرمائے گا. وہ دعوت الصائم. اور تیسرا دعوت المسافر، جو شرعی سفر جائز سفر پہ نکلا ہوا شخص، وہ مسافر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، رب العالمین اس مسافر کی بھی دعا قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے بنیں. اذان ہو جائے ہم مسجد پہنچ جائیں، سنتیں ادا کریں، نوافل پڑھیں، اور فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہم دعا مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1753 سیدنا عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے. یہ جلیل القدر صحابی کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. وہ تیری رحمت جو ہر چیز کو شامل ہے، ہر شے پر تیری رحمت ہے. کیا درخواست کرتا ہوں؟ ان تغفر لی، کہ تو میری مغفرت فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے. یہ جلیل القدر صحابی افطار کے وقت دعا مانگ رہے ہیں. تو افطار کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ افطار کے وقت سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور زاری کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، سطحی طور پر نہیں، صرف منہ سے نہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ سے مانگے. جیسے واقعی آپ کو اس دعا کی ضرورت ہے، تو اس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا مانگتا ہے. اور یقین قلب سے مانگنی ہے، دل کے یقین سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. کیونکہ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح معاملہ فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ روزہ یہ ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت 18 میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سورۃ آل عمران آیت 17 میں فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں جو جنتوں میں اور جنت کی چشموں میں ہوں گے. کون؟ جو سحری کے اوقات میں، اوقات سحر میں استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے بخش دے. اور یہ سحری کا وقت، سحر کا وقت، یہ رمضان کے علاوہ بھی ہے. اذان فجر سے پہلے کا وقت یہ سحر کا وقت کہلاتا ہے. تو یہ تو سحری کے لیے، ویسے رمضان میں ہم اٹھتے ہیں تو روزے دار کے لیے بہترین موقع ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اللہ جانتا ہے کہ پھر یہ توفیق ہمیں ملتی نہیں ملتی، لیکن سحری کرنے کی نیت سے ہم سب اٹھتے ہیں. اس موقع پر ہم استغفار کریں، نماز پڑھ کر زبان سے استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی ہم دعائیں مانگیں. اور سورۃ آل عمران کے 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفات والے لوگ یہ میری رضا کو حاصل کر لیں گے، یہ جنتوں میں جائیں گے. کون؟ والمستغفرین بالاسحار. ان کی بہترین صفات میں ایک صفت کیا ہے کہ جو سحر کے وقتوں میں استغفار کرتے ہیں. استغفار کی بہت ساری دعائیں، لیکن
सूरत अल-मोमिनून की आयत 109 की जो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों से फरमाएगा कि मेरे मोमिन बंदे, मेरे खालिस मोमिन बंदे दुनिया में ये दुआ मांगते थे और एक काफिर और जहन्नमियों तुम मेरे मोमिन बंदों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला इस दुआ का हवाला दे रहा है। इसका मतलब ये दुआ ख़ास तौर पर हमें पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पर। सूरत अल-मोमिनून आयत 109, रब्बना आमन्ना फग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए हमारे परवरदिगार, हम तुझ पर ईमान लाए, जो तेरी तरफ से है हम उसको मान चुके हैं। आमन्ना, हम मोमिन हैं, हम तुझ पर ईमान लाने वाले। फग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। इस दुआ का हम और आप एहतिमाम फरमाएं। और ये कबूलियत के औकात में से, सहर का वक्त दुआ की कबूलियत में से, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 758, सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया पर आता है। कब? जब रात के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गुजर जाता है। यानी रात को आप 3 हिस्सों में तकसीम करें, उन 3 हिस्सों में जब एक हिस्सा गुजर जाता है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर आता है। जिस तरह उसकी शान है, हमें उसके आने की कैफियत का नहीं पता, लेकिन वो आता है जिस तरह उसकी शान है। और अल्लाह ताला कब तक आसमानी दुनिया पर रहता है? इस हदीस में फला यज़ालु कज़ालिका हत्ता युदी अल फजर, फजर के वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर होता है। कितना लंबा वक्त है। अल्लाह ताला ऐलानात फरमाता है, क्या फरमाता है? अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह। अल्लाह ताला फरमाता है, वाकई अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क, शहनशाह, बादशाहों का बादशाह, हकीकी बादशाह, जिसकी इक़्तिदार, जिसकी हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो अज़ल से है अबद तक रहेगा। फरमाया कि अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआएं मांगे मैं दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं? कौन है मन ज़ल्लज़ी यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िर लहू, जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, मग़फ़िरत मांगे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो ऐसे वक्त को हम गनीमत जाने कि हम सहर के वक्त में उठे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगने वाले बने। यही रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मार्के से पहले दुआ करते अल्लाह ताला से। महीना कौन सा था? यही रमज़ान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान, अहले इस्लाम की फतह कामरानी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। क्या दुआएं मांगते हैं? ये सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 4588, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबा ला तुअबद फिल अर्द। ए अल्लाह, अपना वादा जो तूने मुझसे किया पूरा फरमा। जिस फतेह का वादा तूने मुझसे किया वो फतह मुझे अता फरमा। और ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर ये मर गए, ये मारे गए यहाँ पर, ए अल्लाह सही मानों में इस रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला फिर कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मदद के लिए भेजे। तो ये रमज़ान ही का महीना था जिसमें बदर का ये मार्का हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। तो यही रमज़ान का महीना था, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। मेरे भाइयों, अनकरीब हम रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने हर साल तवातुर के साथ एतिकाफ फरमाया, तवातुर के साथ। सही बुखारी की हदीस नंबर 2026, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی اعتکاف کرتی تھی مسجد میں، تو یہ اس آخری عشرے میں روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عبادت، اہم عبادت، وہ اعتکاف کی عبادت ہے، تو اس کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور اعتکاف میں اعتکاف کرنے والوں کو خصوصی طور پر دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے، خصوصی طور پر، کیونکہ وہ دنیا کے کاموں سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں، جہاں رحمت کی آیت آتی ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے عذابوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یہ بھی دعائیں دیکھیں، دعا۔ تو اعتکاف کی جو عبادت ہے، جو مسنون عمل ہے، اس عبادت کو ہم کرنے والے بنیں، اور خاص طور پر آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی، مستقل۔ ویسے تو قرآن مجید کا حصہ ہے سورۃ القدر، لیکن عملی طور پر یہ سورت سال میں ایک دفعہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ سورت تقاضا کرتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے اور میں تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہوں، یہ سورت تقاضا کرتی ہے کہ اس لیلۃ القدر کو غنیمت جانو۔ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہترین ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایک عبادت کی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا لیلۃ القدر میں، گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے کم از کم پڑھا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے بہترین ہے وہ، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر دے گا۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، ان کو نیکیاں کمانے کا زیادہ موقع ملتا تھا، اس امت کی عمریں کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی دولت سے نواز دی۔ تو لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کوشاں رہیں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ یہ ڈائمنڈ چانس ہے، ڈائمنڈ چانس، یہ ضائع نہیں کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا۔ یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے، اس بد دعا کی زد میں ہم نہ آئیں، ان راتوں کی ہم قدر کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1901، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، مغرب کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، تراویح کی نماز، پھر اور نوافل پڑھتا رہا، یہ لیلۃ القدر کا قیام۔ کس نیت کے ساتھ؟ ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ۔ کس بات پر ایمان؟ اس بات پر ایمان ہو کہ لیلۃ القدر تمام راتوں میں بہترین رات ہے، اور ثواب کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو لیلۃ القدر میں اہتمام، اور لیلۃ القدر یہ جو طاق راتیں ہیں، اب لیلۃ القدر کی کوئی نشانی اگر آپ کو محسوس نہیں ہوئی، طاق راتوں میں ہر رات آپ نے عبادت کی، آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں لیلۃ القدر کا ثواب منتقل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اور لیلۃ القدر کے ان طاق راتوں میں آپ دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے آزمائشوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں،
جو کفار ہے، جو دشمنان اسلام ہے، جو غاصب یہودی نصارہ اور دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے بد دعا کرے۔ اور یہ اس موقع کو غنیمت جانے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیلۃ القدر کے اہتمام کا اتنا شوق تھا کہ جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 3513، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھوں؟ دیکھیں اس میں بھی دعا کا ذکر ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں بہت ساری دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت دعا مانگ رہا ہے، نمازوں کے اوقات میں دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، افطار کے وقت سے پہلے دعا مانگ رہا ہے، راتوں کے اوقات میں دعائیں مانگ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ روزہ یہ دعا کی ٹریننگ دیتے، ٹریننگ کہ دعا قبول کرنے والا، مشکلات حل کرنے والا صرف رب العالمین، صرف رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تحب العفو فاعف عنی، فرمایا اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اس دعا کا اہتمام، اور یہ یاد رکھیں کہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، مغرب سے شروع ہوتی ہے فجر کے وقت تک۔ تو ان تاک راتوں میں خاص طور پر مغرب کے وقت سے آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ ٹائم تو ویسے بھی ضائع نہیں کرنا ہے، لیکن ان راتوں میں خاص طور پر ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا ہے، ایک سیکنڈ بھی۔ اتنی قیمتی راتیں، لوگ جن راتوں کی فضیلت نہیں ہے اس میں جاگ رہے ہیں، شب معراج، شب برات، ان چیزوں میں جاگ رہے ہیں، حالانکہ ان راتوں کی فضیلت قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور جس دعا کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورت نازل کی، پوری ایک سورت القدر، اس رات کو کوئی جاگ نہیں رہے۔ اگر جاگ رہے تو لغویات میں، فضول کاموں میں لگا ہوا ہے۔ مسجد میں آؤ، اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کرو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کس طرح تیزی سے یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، یہ ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، یہ ہم سے روٹ کے نہ جائے۔ ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ رمضان تو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان، تو ہمیں تو بہت زیادہ اس کا اکرام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ رمضان کا جو تقاضے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ رمضان جائے تو خوش ہو کر جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صالح اعمال کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔